بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 344 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الوصایا سے باب الشہادت سے متعلق پڑھیں گے۔ اس باب میں مصنف علیہ الرحمہ وصیوں کی گواہی سے متعلق بحث فرمائیں گے کہ وصیوں کی گواہی یہ ایک دوسرے کے حق میں درست ہے یا نہیں۔ عزیز طلباء، اس باب کے جملہ مسائل کو سمجھنے کے لیے یہ ایک ضابطہ میں لکھوا رہا ہوں، یہ آپ لوگ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ ضابطہ یہ ہے کہ ان کل شہادت جرت للشاہد مغنما او دفعت عنہ مغرما لا تقبل للتہمت، ہر ایسی گواہی جرت للشہادت مغنما جو شاہد کے لیے فائدہ لے کر آئے، او دفعت عنہ مغرما یا شاہد سے نقصان کو دور کرے، تو ایسی گواہی لا تقبل قبول نہیں کی جائے گی للتہمت، تہمت کی بنا پر۔ آپ حضرات ضابطے کو نوٹ کر کے یاد کر لیں۔ عزیز طلباء، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ فصل فی الشہادت شہد الوصیان بأن المیت اوصى إلى زید معهما لغت إلا أن يدعي زید وكذا الابنان وكذا لو شهد لوارث صغير بمال أو لكبير بمال الميت، ولو شهد رجلان لرجلين على ميت بدين 1000 وشهد الآخران للأولين بمثله تقبل وإن كانت شهادة كل فريق بوصية 1000 لا۔ یہ فصل ہے فی شہادت ای فی شہادت الاوصیاء، اوصیاء کی گواہی کے بیان میں۔ اس فصل میں مصنف علیہ الرحمہ نے سب سے پہلے شہادت الوصیین بالایصاء الی ثالث، دو وصیوں کا کسی تیسرے کے حق میں وصی ہونے کی گواہی دینا ہے، اور دوسرا مسئلہ شہادت الوصیین للوارث الصغیر او للکبیر، دو وصیوں کا کسی صغیر یا کبیر کے حق میں گواہی دینا، اور تیسرے نمبر پر دو فریقوں میں سے ہر ایک کا دوسرے کے حق میں دین یا وصیت کی گواہی دینا۔ یہ تین مسائل بیان ہوں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ کہ دو وصی کسی تیسرے کے حق میں وصی ہونے کی گواہی دے۔ مثلا زید اور عمر پہلے سے طیب کی وصی ہیں، پھر زید اور عمر نے دونوں نے مل کر بکر کے حق میں وصی ہونے کی گواہی دے دی کہ یہ بھی ہمارے ساتھ وصی ہے، تو ان کی یہ گواہی قابل قبول نہیں ہوگی بوجہ تہمت کے۔ ہم نے پڑھا کہ ان کل شہادت جرت للشاہد مغنما، ہر ایسی گواہی جو شاہد کے لیے مغنم لے کر آئے یعنی فائدہ لے کر آئے تو لا تقبل، اسے قبول نہیں کی جائے گی۔ اب یہاں پر زید اور عمر بکر کے حق میں جو گواہی دے رہے ہیں کہ یہ بھی ہمارے ساتھ وصی ہیں، تو گویا کہ یہ بکر کو اپنے ساتھ بطور معاون اور مددگار کے اس وصیت میں مقرر کر رہے ہیں، تو لہذا یہ گواہی ان کے لیے فائدہ لا رہی ہے، ان کی یہ گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ شہد الوصیان، اگر دو وصیوں نے گواہی دی بأن المیت اوصى إلى زید، کہ میت نے زید کو بھی وصی بنایا تھا، معہما ان دونوں کے ساتھ لغت، تو ان کی یہ گواہی لغو ہو جائے گی۔ الا ان يدعي زید، ہاں اگر زید نے خود سے اقرار کر لیا کہ مجھے بکر نے گواہ بنایا تھا یا مجھے موسی نے وصی بنایا تھا، تو فرماتے اس صورت میں جب زید خود وصی ہونے کا اقرار یا دعویٰ کرتا ہے تو اس صورت میں قاضی اس کو پھر ان کے ساتھ تیسرا وصی مقرر کر دے زید۔ کیوں بھئی؟ وجہ یہ ہے کہ قاضی کو خود ابتداءً یہ اختیار حاصل ہے شرعاً کہ وہ ان دو اوصیاء کے ساتھ، دو وصیوں کے ساتھ تیسروں کو ملا دے،
اس کو یہ اختیار جو ہے یہ حاصل ہے. جب ان دونوں نے گواہی دے دی کہ یہ بھی ہمارے ساتھ وصی ہے تو قاضی اپنی اس معونت سے یعنی تیسرے بندے کو ان کے ساتھ وصی مقرر کرنے کی معونت سے ان کی گواہی کی بنا پر جو ہے وہ معونت سے بچ جاتا ہے, مشقت سے بچ جاتا ہے. تو لہذا ان کی گواہی سے یہ زید اپنے دعوے کے بنا پر ان کے ساتھ تیسرا وصی بن جائے گا. الا ان يدعي زید, مگر یہ کہ زید نے دعویٰ کر لیا تو پھر یہ تیسرا وصی بن جائے گا. وَقَذَا الْإِبْنَانِ, اسی طرح اگر دو بیٹوں نے یہ گواہی دی کہ زید کو ہمارے باپ نے وصی بنایا تھا ہمارے مال میں تصرف کرنے کا, تو ان کی یہ گواہی بھی قابل قبول نہیں ہوگی. کیوں بھئی؟ اس لیے کہ ہم نے ضابطہ پڑھا کہ ان کل شہادت جرت لشاہد مغنما, کہ ہر ایسی گواہی جو شاہد کے لیے مغنم لے کر آئے, فائدہ لے کر آئے, تو وہ قبول نہیں کی جائے گی. یہاں پر بیٹے جب گواہی دے رہے ہیں زید کے بارے میں کہ ہمارے باپ نے اس کو ہمارے مال میں تصرف کے لیے وصی بنایا تھا, تو گویا کہ یہ گواہی اس بات پر ہے کہ وہ ہمارے مال میں ہمارے ساتھ معاونت کرے, تعاون کرے. تو ان کی یہ گواہی اور ہمارے مال کا محافظ بن جائے, نگہبان بن جائے, تو ان کی یہ گواہی چونکہ ان کے لیے فائدہ کھینچ رہی ہے لہذا ان کی یہ گواہی قابل قبول نہیں ہوگی. وَقَذَا الْإِبْنَانِ, اسی طرح دو بیٹوں نے گواہی دی تھی کسی تیسرے کے حق میں کہ اس کو ہمارے باپ نے وصی بنایا تھا, تو یہ بھی لا تقبل لغت, لغو ہو جائے گی, قبول نہیں کی جائے گی. وَقَذَا لَوْ شَهِدَا لِوَارِثٍ صَغِيرٍ بِمَالٍ, اسی طرح اگر دو وصیوں نے گواہی دے دی صغیر جو کہ وارث ہے ان کی موسی کا, اس کے حق میں گواہی دے دی کہ فلاں مال بھی اس کا ہے, فلاں مال بھی اس کی مورث کا تھا, لہذا اب بطور طریقہ کہ اس کا ہے, تو وصیوں کی گواہی اس صغیر وارث کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی. بھئی یہاں پر کیوں قبول نہیں کی جائے گی؟ یہاں پر عدم قبولیت کی وجہ یہ ہے کہ ان کی یہ گواہی ضمناً ان کے لیے مغنم فائدہ لے کر آ رہی ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ یہ صغیر کے حق میں مال کی گواہی دے کر اپنے لیے گویا کے تصرف کا دائرہ بڑھا رہے ہیں, گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس مال میں بھی ہمیں تصرف کا حق ہے. تو ان کی گواہی بھی چونکہ ان کے لیے فائدہ کھینچ کے لا رہی ہے اس لیے فرماتی ان کی گواہی بھی قابل قبول نہیں. وَقَذَا لَوْ شَهِدَا لِوَارِثٍ, اسی طرح اگر دو وصیوں نے گواہی دے دی کسی صغیر وارث کے لیے بمال مال کی, فشہادتہما باطل, تو اس صورت میں بھی ان کی گواہی باطل ہوگی. او لکبیر بمال المیت, یا اسی طرح اگر صغیر وارث نہیں ہے بلکہ کبیر ہے وارث, اس کے حق میں میت کے مال ہونے کی گواہی دے دی, یعنی یہ فلاں مال جو ہے وہ بھی اس کی میت کا تھا لہذا بطور میراث اور طریقہ کہ اس کو ملنا چاہیے, تو اس صورت میں بھی ان کی یہ گواہی باطل ہوگی. بھئی یہاں پر تو بظاہر باطل نہیں ہونا چاہیے, جیسے کہ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف بھی یہی ہے کہ کبیر کے حق میں اگر وہ گواہی دے تو ان کی گواہی باطل نہیں ہوگی, اس لیے کہ ان میں ان کا کچھ نفع نہیں ہے. لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کبیر کے حق میں گواہی دے تب بھی باطل ہوگی. کیوں بھئی؟ وجہ یہ ہے کہ کبیر جب غائب ہو, موجود نہ ہو, تو اس کے عدم موجودگی میں اس کی مال کی حفاظت اور اس کے مال میں تصرف کا اختیار خصوصاً منقولی چیزوں میں وہ وصیوں کو حق حاصل ہوتا ہے. تو گویا ان کی یہ گواہی کبیر کے حق میں ہو تب بھی اس میں یہ ایک نوع شبہ پایا جاتا ہے اور ان کو جو ہے فائدہ حاصل ہو رہا ہے ایک نوع کا, تو اس لیے فرماتے ہیں ان کے کبیر کے حق میں بھی اگر یہ گواہی دے تو وہ باطل ہوگی. اول کبیر, یا کبیر کے لیے بھی گواہی دے بھی مال میت کے مال ہونے کی, تو ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی. وَلَوْ شَهِدَ رَجُلَانِ لِرَجُلَيْنِ عَلَى مَيِّتٍ بِدَيْنِ أَلْفٍ وَشَهِدَ الْآخَرَانِ الْأَوَّلَيْنِ بِمِثْلِهِ, اس عبارت میں جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ زید اور عمر یہ ایک جماعت ہے اور بکر اور خالد یہ دوسری جماعت ہے.
زید اور عامر پہلی جماعت نے دوسری جماعت بکر اور خالد کے حق میں یہ گواہی دی کہ ان دونوں کا میت پر 1000 روپے دین ہے۔ پھر دوسری جماعت نے بکر اور خالد نے مل کر گواہی دی پہلی جماعت کے حق میں زید اور عامر کے حق میں کہ ان دونوں کی میت پر 1000 درہم ہے، 1000 جو ہے وہ دین ہے۔ تو اب یہاں پر پہلی جماعت زید اور عامر کی وہ دوسری جماعت کے حق میں دین ہونے کی گواہی دے رہی ہے، دوسری جماعت بکر اور خالد وہ پہلی جماعت کے حق میں دین ہونے کی گواہی دے رہی ہے۔ تو آیا ان کی یہ گواہی جو دین کے بدلے میں ہے ایک دوسرے کے لیے دین ثابت کر رہی ہے، یہ قبول کی جائے گی یا نہیں؟ تو ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے کہ پہلی جماعت یعنی زید اور عامر وہ دوسری جماعت کے حق میں وصی ہونے کی گواہی دے کہ یہ دونوں وصی ہیں، اور دوسری جماعت پہلی جماعت کے حق میں وصی ہونے کی گواہی دے۔ تو اب پہلی صورت میں دین ہونے کی گواہی وہ پہلی اور دوسری جماعت ایک دوسرے کے حق میں دے رہی ہے، اور دوسری صورت میں جو ہے وہ وصی ہونے کی گواہی ایک دوسرے کے حق میں دے رہے ہیں، اور پہلی صورت میں دین ہونے کی گواہی ایک دوسرے کے حق میں دے رہے ہیں۔ تو آیا ان کی یہ گواہی ایک دوسرے کے حق میں قبول کی جائے گی؟ تو فرماتے اگر دین کے حق میں ایک دوسرے کے حق میں گواہی دے رہے دین کے باب میں تو وہ تو قبول کی جائے گی، لیکن وصیت کے باب میں ان دونوں کی گواہی ایک دوسرے کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی۔ کیوں بھائی؟ دونوں میں مابہل امتیاز یہ ہے کہ یہ دین کے حق میں جب یہ ایک دوسرے کے لیے گواہی دے رہے ہیں تو چونکہ دین ایک ایسی چیز ہے جو ذمہ میں ثابت ہو جاتی ہے اور جو حقوقی مختلفہ کو اشتراک کے بغیر قبول کر لیتا ہے، یعنی زید اور عامر نے جو گواہی دی ان کی گواہی نے بکر اور خالد کے حق کو اس میت پر یا اس کے ترکہ کے پر ثابت کیا ہے، بکر اور خالد نے جو گواہی دی اس نے زید اور عامر کے دین کو اس کی ترکہ میں ثابت کیا ہے۔ تو دو مختلف حق وہ کسی چیز کے ساتھ متعلق ہو رہے ہیں بغیر اشتراک کے بس۔ اور دوسری صورت جو ہے وصیت میں، تو وصیت میں دونوں کا حق وصیت، دونوں جماعتوں کا حق وصیت وہ میت کی طریقہ میں ثابت ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر اس بات جو ہے وہ اشتراک کے ساتھ ہے، یعنی پہلی جماعت دوسرے کے ساتھ وصیت میں شریک ہو جاتی، دوسری پہلے کے ساتھ، اور چاروں پھر باہم اشتراک کے ساتھ وہ وصیت پر عمل کریں گے، ایک دوسرے کے معاون ثابت ہوں گے۔ تو وصیت میں چونکہ ان کی یہ گواہی یہ متہم ہے اور تہمت پر مبنی ہے، لہذا ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی، لیکن دین کے حق میں قبول ہو جائے گی۔ تو یہی مسئلہ فرما رہے وَلَوْ شَهِدَ رَجُلَانِ، اگر دو آدمیوں نے گواہی دے دی لِرَجُلَيْنِ دوسرے دو کے لیے عَلَى مَيِّتٍ بِدَيْنٍ میت پر دین کے حق میں 1000 دین کے حق میں، وَشَهِدَ آخران اور دوسرے دو نے گواہی دی الأولین پہلے دونوں کے لیے بھی مثلی اس جیسی، تقبلو تو ان کی گواہی دین کے حق میں ایک دوسرے کے حق میں ایک دوسرے کے لیے قبول کی جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ شَهَادَةُ كُلِّ فَرِيقٍ بِوَصِيَّةِ أَلْفٍ، اگر ہر فریق کی گواہی دوسرے کے حق میں 1000 کی وصیت کے سے متعلق ہو تو لا، تو اس صورت میں ان دونوں میں سے کسی کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے فصل فی الشہادہ شروع کی، اس میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا کہ دو وصی اگر تیسری کے حق میں وصیت کی گواہی دے تو ان کی گواہی لغو ہوگی۔ پھر ہم نے پڑھا دو وصی اگر وارث صغیر یا وارث کبیر کے حق میں مال کی گواہی دیتے ہیں تو یہ بھی لغو ہوگی۔ آخر میں ہم نے پڑھا کہ اگر دو وصی دو جماعتیں ایک جماعت دوسری کے لیے دین کی دوسری پہلے کے لیے دین کی گواہی دیتے تو وہ قبول کی جائے گی، لیکن اگر وہ ایک دوسرے کے لیے وصیت کی گواہی دیتے تو پھر قبول نہیں کی جائے گی۔ جس طرح اسی کے ساتھ آج کے سبق کے اختتام ہوا، حضرات خوب غور سے سنے سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔